والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين وبارك وسلم تسلیما کثیرا۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ پلاننگ کے مطابق وقت جو تھا، جلسے کا وقت، وہ 2 بجے تک کا تھا۔ جہاں تک مجھے یقین ہے کہ شاید 2 بج رہے ہوں گے، اور دین کے معاملوں میں تکلفات کی ضرورت نہیں۔ ہمارا جو دین کا کام جو ہوا ہے اور جو ہوتا ہے وہ دعوت اور دعا سے ہوتا ہے۔ اب تک جو حضرات قابل احترام علماء کرام، بالخصوص مفتی صغیر احمد صاحب اور ان کے بعد حیدرآباد سے آئے ہوئے مفتی شفیع صاحب، انہوں نے آپ حضرات کو دین کی جو دعوت دی، اس کو میں اس پروگرام کے لیے بہت زیادہ کافی سمجھتا ہوں۔ گرمی بھی ہو رہی ہے، وقت کی رعایت ضروری ہے، لوگ اس سے اچھا پیغام لے کر جائیں گے۔ تو دعوت کا کام اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے۔ اس اجتماع میں جو ہونا تھا، ہماری اپنی کوششوں سے ان حضرات علماء کرام کی طرف سے انجام پایا ہے۔ اب بہت جلد چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس اجلاس کا دعا پر جو ہے اختتام کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیے، دعوت میں اور دعا میں ایک جوڑ ہے۔ ہمارے دین کا جو کام ہوا ہے وہ دعوت سے اور دعا سے ہوا ہے، فقط دعا سے نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ نے اپنے بنائے ہوئے نظام میں یہ چیز لازم کر دی ہے کہ محنت کے مکمل کرنے کے بعد جو ہے نا پھر دعا۔ اگر محنت نہ کی جاوے اور صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے صرف دعائیں کی جاوے، تو اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنی کل قدرت کے ذریعے سے جو مانگا جا رہا ہے اس کے دینے پر اور اس کے وجود میں لانے پر اللہ تعالیٰ کو برابر قدرت حاصل ہے، لیکن اللہ کے نظام میں یہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نظام میں نہیں ہے۔ صرف محنت ہو اور دعا سے خالی ہو تو یہ کام ملحدین کا ہے۔ اس میں 3 چیزیں آپ غور سے سمجھ لیجئے۔ ہم لوگ جو پابند ہیں، ہم اہل اسلام، اہل ایمان، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمیں دیندار بنائے، ہماری اولاد کو اللہ دیندار بنائے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ دیندار بناوے اور دین کی خدمت کرنے والے بناوے۔ دین ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے جس کو لے کر آئے تھے، وہ دین آج ہمارے ہاتھوں میں ان کی قربانیوں سے محفوظ ہے۔ اللہ ان کی قربانیوں کا اپنی بارگاہ میں ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرماوے، ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ چاہے دنیاوی معاملہ ہو چاہے دینی معاملہ ہو، ایک تو یہ ہے کہ آدمی صرف محنت کرے اور دعا کو اس میں شامل نہ کرے، صرف محنت اور اس میں دعا نہ ہو۔ تو میں نے یہ بتایا کہ یہ کام الہاد والوں کا ہے، دنیا پرستوں کا یہ کام ہے، اللہ پرستوں کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہم جو مکلف ہے، اہل ایمان، اہل اسلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی اور ان کی شریعت کی جو ہم پابند ہیں، ہم توکل کے پابند ہیں، ہم توکل کے مکلف ہیں۔ اور صرف محنت کیے جانا اور اللہ کو کوئی چیز نہ سمجھنا اور اللہ سے کوئی چیز نہ مانگنا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور اس عمل کو الہاد کہا جائے گا کہ اللہ کو نہ ماننا اور اللہ سے نہ مانگنا اور صرف محنت کیے جانا، یہ الہاد ہے۔ ایک یہ ہے کہ محنت نہ کرنا اور صرف دعا مانگنا، اس کو کہا جائے گا اتکال۔
یعنی دوسرے پر ڈال دینا. تو جتنے کا مکلف ہے وہ کر کے اپنے آپ کو عاجز سمجھ اور عاجز فیل کر لے کہ واقعی جس منزل کی طرف میں چلا تھا اور اپنی ساری صلاحیتیں میں نے جھونک دی ہے اور ساری محنتیں میں کر چکا ہوں، لیکن میں اپنے منزل کو اپنے سامنے یا میں اس مقصد کو اپنے ہاتھ میں نہیں پا رہا ہوں. مجھے وہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ کرتے ہوئے پہلے محنت اور محنت کی تکمیل کے بعد اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، گر گرانا، اپنے آپ کو حقیر اور اپنے آپ کو صغیر سمجھنا اور اللہ سے ہوتا ہے اس کا یقین کرنا اور میرا یہ کام اللہ بنا دے گا، یہ کام کرنا، اس کو کہا جائے گا توکل. تو صرف مانگنا اور محنت نہ کرنا یہ ہے اتکال. ہم اتکال کے مکلف نہیں ہیں. صرف محنت کرنا اور نہ مانگنا یہ ہے الحاد، اور یہ کام کفار کا ہے، مشرکین کا ہے. اور ایک تیسرا کام جو رہ گیا، پوری محنت کر کے اپنی محنت کو اور اپنے آپ کو کچھ نہ مان کر عاجز سمجھنا اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اس کا یقین کر کے دو ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ ہے توکل. اور مسلمان کی شان یہ ہے. الحمدللہ اب تک جو جلسے کے جو پروگرام ہوتے رہے، جلسہ اچھی طرح کامیاب ہوتا رہا، اتنا لمبا وقت گزر گیا اور آپ نے جو قربانی دی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں. ورنہ عام طور پر مردوں کو اتنی لمبی مدت تک، اتنے لمبے پیریڈ تک جو ہے ایک ہی حالت کے اوپر مردوں کا جو ہے اس طرح کنسلٹیشن، ان کی توجہ، یہ بظاہر ان کی فطرت دیکھتے ہوئے بہت مشکل ہے. ہماری ماں اور بہنیں جو ہماری باتیں سن رہی ہے، اللہ نے ان کے اندر وہ فطرت رکھی ہے کہ ایک عورت کو اگر 24 گھنٹے کے لیے سوئی تازہ لے کر بٹھا دیں گے صبح 7 بجے اور یہ کہا جائے کہ شام کو 7 بجے تک بس یہی کام کرنا ہے، تو وہ اس میں جو ہے ان کو پریشانی نہیں ہوگی. وہ کسی نہ کسی ایک کام پر گھنٹوں تک جو ہے وہ متوجہ رہ سکتی ہے. عورتوں میں یہ فطرت ہے. اور مردوں کا کام جو ہے باہر کا کام ہے، یہ کام بھی ہے وہ کام بھی ہے. لیکن یہاں تو ماشاءاللہ مردوں نے بھی اتنے لمبے وقت تک ماشاءاللہ بہت زیادہ توجہ سے اس جلسے کے پروگراموں کو سنا. ہمارے بچوں کی ہمت افزائی، یہ کام چھوٹا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بچے یہاں کھیل رہے ہیں دریا میں. یہاں تو ریت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا کے کنارے بچے جو ہے نا ریت کے دھروندے بناتے ہیں، اپنا پاؤں قدم اندر ڈال کر کے اس کا گھر بناتے ہیں، کھیلتے ہیں. بچوں کا ایک کھیل ہے. کوئی دوسرا شرارتی بچہ باہر سے آ کر کے اس بچے کے گھر کو لات مار کر اگر گرا دے تو بچہ بے تحاشا روتا ہے، اس کا دل دکھتا ہے. اس کا کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس جا کر کے وہ شکایت ملامت اور جو ہے نا وہ مدد اور استمداد کرتا ہے. اتنے سے چھوٹے بچے کو اپنی محنت کی پرواہ ہوتی ہے، اس کو اپنے پسینے کی قیمت ہے اس کے سامنے. یہ جو جلسہ ہوا ہے اس میں ہمیں جو شریک ہونا تھا ایک دن، لیکن اس ایک دن میں ان پروگراموں کو دکھانے کے لیے سال بھر محنت کرنی پڑتی ہے. اور وہ انسان کے بچے پر، ایک حال پر نہیں ہوتا. انسان کا بچہ تندرست ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، کبھی طبیعت چاہتی ہے، کبھی طبیعت نہیں چاہتی، کبھی موڈ ہوتا ہے، کبھی موڈ نہیں ہوتا، کبھی حاضری کبھی غیر حاضری. انسانی سارے عوارض مثبت اور منفی انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہو اور ایک جیتے جاگتے انسان کے بچے پر تعلیم کی محنت کر کے تعلیم اس کو ہضم کروانا اور تعلیم کی پھر اثرات کا متوقع رہنا اور ویسی تربیت دینا مینڈک تولنے سے زیادہ مشکل کام ہے. مینڈک جو ہے نا، مینڈک 150 مینڈک ہوں اور یہاں جمع کیے جاوے اور کسی کو ایک آ جاوے ان کو ترازو میں لے لو اور یہ 50 مینڈک کا کتنا وزن ہوتا ہے اس کو تول کر دکھاؤ تو اس کے لیے تولنا مشکل ہو جائے گا. ایک کو رکھے گا 2 بھاگ جائیں گے، 2 کو رکھے گا تیسرا بھاگ جائے گا. مینڈک تولنا جتنا مشکل، تعلیم کے لوگ اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں. الحمدللہ ہماری زندگیاں اللہ قبول کرے، ہمارے 45 سال ویسے گئے ہیں کہ ہر روز صبح سے شام تک میں 1000 1500 500 بچوں ہی میں ہماری زندگی گزری ہے. اللہ آخری دم تک اخلاص کے ساتھ اس کام پر اللہ تعالیٰ ہمیں جمائے رکھے، ہمیں استقامت دے اور ہماری گستاخیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں دور نہ ہٹا دے. ہم تو مانگتے ہیں کہ اس سے بڑا مبارک اور کوئی کام نہیں دنیا میں. تعلیم کے کام سے بڑھ کر کے زیادہ مضبوط اور زیادہ قیمتی کام کوئی نہیں ہو سکتا. ہے ایک کام
لیکن وہ ہمارے بس کا نہیں ہے، وہ کام ہے نبوت کا. تو نبوت کسی کے اختیار کی چیز نہیں ہے، رسالت کا ہے. رسالت کسی کے اختیار کی چیز نہیں ہے، اب تو اللہ نے اس پر مہر لگا دی. تو نبوت اور رسالت کے بعد انسان جن کاموں کو زندگی بھر، جو بھی انسان جہاں کا بھی انسان کوئی کام کرتا ہے، انسان کے کاموں میں سے سب سے اونچا جو کام ہے وہ انسانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ان پر تعلیم اور تربیت کے لائن کی محنت کرنا. اس سے کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا. سب سے اونچا کام ہے یہ انسان کے بچوں کو بلانا. میں اس پر جب تک زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، میں آپ سے بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن صرف اور صرف دو باتوں کی وجہ سے کہ مجھے یہاں بلایا گیا، میں یہاں آیا. اب وقت اتنا دراز ہو گیا ہے، خود میں بھی آپ کی جگہ پر ہوتا تو میری بھی ایک خواہش ہوتی کہ اب مولانا صاحب اگر بس کرے تو بہت اچھا ہے. یعنی میں انصاف کر رہا ہوں، یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں، مائک میرے ہاتھ میں ہے، میں گھنٹہ 2 گھنٹے لوں گا تو آپ مجھے یہاں سے بھگا نہیں دیں گے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میں آپ کی جگہ پر ہوتا تو میں یہ سوچتا کہ مولانا صاحب اب بہت ہو گیا، جو کچھ کہا گیا ہے وہ بہت کافی ہے، اتنے پر بھی اگر عمل ہو جاوے تو بہت خوب ہے. تو ایک تو یہ رعایت کہ ہمیں فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، مجھے جو ہے نا نااہلی کے باوجود صدارت کے منصب پر جو ہے نا مجھے بٹھایا گیا ہے. اب چاہے لوگ چاہتے ہوں نہ چاہتے ہوں، ضرورت ہو یا نہ ہو، مجھے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ مجھے الفاظ بکھیرنے پڑیں گے، میں اسے ضروری نہیں سمجھتا. دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت میں دوسرے تقاضے بھی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، نماز ہے. تو ان چیزوں کو ہم ترجیح دیتے ہوئے بس میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق سے مالا مال کرے. یہ جو محنت ہو رہی ہے ان پہاڑی بستیوں میں، اور میں یہ سوچ رہا تھا 1400 سال گزر گئے ہیں، اور کبھی بچے عربی میں، کبھی بچے انگلش میں نظمیں پڑھتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے، تقریریں کرتے تھے. ان کے الفاظ تک جو ہے نا میں سن رہا تھا. علامہ اقبال کا وہ قول انہوں نے نقل کیا ایک لڑکی نے. حالانکہ میری آج کی بات چیت کا موضوع وہی تھا کہ علامہ اقبال جو دنیا گھومے ہوئے آدمی تھے، اور کڑوے اور میٹھے اور مثبت اور منفی سارے تجربات سے گزرے تھے، اور دنیا کو انہوں نے باقاعدہ پرکھا تھا چار جانب سے. پہلے ان کا خیال کچھ اور تھا، لیکن اپنی عمر کے آخری مرحلوں میں جا کر کیا کہتے ہیں معلوم؟ ان مدرسوں کو اور مکتبوں کو یوں ہی رہنے دو، یعنی ان کو اپنے کام پر کنٹینیو رہنے دو. یہ مدرسے اگر نہیں رہیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے مکتب میں پڑھنے والے بچے، آپ کو ظاہری اعتبار سے اس کا کوئی بڑا ڈیکوریشن اور بہت بڑا ہاؤ بھاؤ اس کا نظر نہیں آ رہا ہے، جیسے دنیا داری کے جو ہے نا وہ دوسرے مرحلوں میں اور دوسرے میدانوں میں نظر آتا ہے. یہاں سیدھا سادہ ایک کام ہے. ایک مولانا صاحب ہے، ان کی اقتصادی حالت معمولی سی ہے، غریب ہے، بال بچوں والے ہیں، اور وہ اپنے گھر سے نکل کر، ٹوٹے پھوٹے گھر سے نکل کر 4 مسلمانوں کے بچوں کو لے کر ان پر ایمان کی اور اسلام کی جو محنت کر رہے ہیں. کیا محنت ہے! اللہ کے بچھڑے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت ہے. اگر یہ محنت نہیں رہے گی تو کیا ہوگا؟ ہم سب کا وجود ختم ہو جائے گا. صرف ہماری بنائی ہوئی بڑی اور مضبوط عمارتیں بعد میں آنے والوں کے لیے تاریخ کے صفحات پر صرف نشانی اور دلیل دینے کے لیے وہ ہوں گی کہ اچھا یہ تاج محل ہے. مطلب یہ کہ یہاں پہلے مسلمان تھے، اور میں اپنی نظروں سے اندلس میں ان چیزوں کو دیکھ کر آیا ہوں. میں دیکھنے ہی کے لیے گیا تھا اندلس میں. جو علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے بارے میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان تمام جگہوں کو دیکھ کر آیا ہوں. ہم نے یورپ کو دیکھا ہے. ایک بات آخری بتا دوں میں آپ کو ان مکتب کے کام اور ان کی شان کے اوپر کہ یہ مکتب کیا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے، یہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں قرآن پڑھ رہی تھی، قرات کر رہی تھی، نظمیں پڑھ رہی تھی، نعتیں پڑھ رہی تھی، مختلف موضوعات پر جو ہے نا وہ دین کی باتیں کر رہی تھی. اس وقت ان کا اصل سپیڈ نظر نہیں آئے گا. ان کو بڑھنے دو. آج کا ڈالا ہوا بیج جو ہے اس وقت پھل لائے گا. دنیا میں کوئی پودا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو بویا ہے اور بونے کے بعد اس کو جتنی انرجی چاہیے ساری سائنٹیفکلی انرجی ساری دے دو، اس پر جو ہے نا اس کا دریا بہا دو، اور دوسرے دن اگر آپ پھل مانگنا چاہو گے پھل آ جائے گا کیا؟ اس کا ایک وقت درکار ہے. وہ اس وقت میں جب پہنچے گا اس کا پھل آتا ہے. اسی لیے تو کسی نے وہ محنت کی تھی
1400 سال کے بعد ہم اس پھل کو کھا رہے ہیں، اور ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں جو اسلام ہے وہ محفوظ اسلام ہے. ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے، صدیاں بیت گئی اور طرح طرح کے حالات آ گئے، لیکن ہمارے قرآن میں سے ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ایک کلمہ آگے یا پیچھے، بلکہ ایک حرف آگے یا پیچھے نہیں ہوا ہے. یہ ان پسینوں کی اور ان خون کی اور ان اوقات کی اور ان بڑوں کی قربانیوں کا اثر ہے. میں یہ کہنے جا رہا تھا، یہ کام کتنا قیمتی ہوگا. ہم جس کو ویسٹرن کنٹریز کو اور ویسٹرن ورلڈ کو ہم بہت زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کے ڈاکٹرز، وہاں کے انجینئرز، وہاں کے ایڈمنسٹریشن کے کورس اور وہاں کے آج کل کے فارمل ایجوکیشن کے لائن سے طرح طرح کے جو نئے نئے جدید جو کورس ہے، اس کو تو آج کی دنیا، ترقی یافتہ دنیا، یورپ، انگلینڈ، امریکہ، اس کو تو نہیں پہنچ سکتی نا، فن لینڈ کو تو نہیں پہنچ سکتی نا. ہم نے وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ جہاں جہاں اہل ایمان، جہاں جہاں محمد الرسول اللہ کہنے والے وہاں گئے ہیں، انہیں اپنے اولاد کے بارے میں فکر ہوئی ہے. وہاں ساری دنیا پھیلی ہوئی ہے. دنیا اپنے تمام رنگوں کے ساتھ ان کے سامنے سٹیج پر آ کر کے رقاصی کر رہی ہے، اور دنیا جو ہے نا پوری مستی سے ان کے سامنے ناچ رہی ہے. اس کے باوجود حساس مسلمان، حساس اہل ایمان ہر بستی میں، بلیک پن میں، بولٹن میں، لندن میں، کئی جگہ، کوئی بھی آپ جہاں دیکھیں گے وہاں ان کے ایسے مکاتب ہیں. تو یہ مکاتب کیا کام کے ہوں گے؟ اگر وہ نہیں رہیں گے تو کیا نقصان ہوگا اور ہمارا کیا لوٹ جائے گا؟ ان کے سامنے، ان کے مطمع نظر میں کیا ہوگا؟ ان کے سامنے تو پوری دنیا ہے، اچھی اچھی یونیورسٹیاں ہیں جس کے لیے لوگ راہ ٹپکاتے ہیں. اس کے باوجود وہ لوگ باقاعدہ مسلمانوں سے مال اکٹھا کر کے، چندہ کر کے وہاں مکاتب چلاتے ہیں. بے شمار مکاتب ہیں. ساؤتھ افریقہ میں بے شمار مکاتب ہیں. امریکہ جہاں میرے تقریباً 15 سے زیادہ دفعہ سفر ہوئے ہیں، تو وہاں جہاں جہاں بھی مسلم کمیونٹی رہتی ہے وہاں پر وہ مسلمانوں سے تعاون حاصل کرتی ہے. حکومت سے تعاون لے کر نہیں، مسلمانوں سے چندہ لے کر کے وہ اپنے مکاتب چلاتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو دین بہم پہنچاتے ہیں. ان کے سامنے کیا فکر ہے؟ اگر دین نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ ایک جھلکی اس کی بتا دوں. جہاں دین پہلے سے تھا، مجھے نام نہیں لینا، جو دین ہی میں پلے تھے، جن کی آنکھیں دین ہی میں کھلی تھی، ان کے واسطوں سے ہمیں دین پہنچا ہے. ان کے باپ دادا نے ہمیں دین پہنچایا. لیکن ان پر جب یہ محنت نہیں رہی، مکتبوں کی محنت نہیں رہی، بیت اللہ میں بیٹھے ہیں، لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، عمر بھر کی امید اب پوری ہو رہی ہے. اکثر وہ ہیں جو عمر میں پوری عمر مانگتے رہے، یا اللہ تیرے گھر کا دیدار کرا، اے اللہ تیرے پیارے حبیب اعظم کے دیار کا دیدار کرا دے. اور اب وہ والہانہ انداز سے اللہ کے گھر کے چکر پر چکر لگا رہے ہیں. اور وہ ایک طرف وہاں اے سی میں بیٹھتے ہیں، اور جب وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ حجر اسود پر یا طواف مکمل کرنے کے بعد جب وہ آب زمزم پر بابرکت پانی سمجھ کر، اور یقیناً ہے اللہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو بار بار نصیب کرے، اللہ کبھی بھی اس نعمت سے ہمیں محروم نہ کرے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ باہر سے آنے والے پیسوں، گاڑی کمائی خرچ کر کے، ایک ایک پائی اکٹھا کر کے جو لوگ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، اور جب وہ ان کو والہانہ انداز سے طواف کرتے ہوئے یا آب زمزم پیتے ہوئے جب دیکھتے ہیں، تو وہ جن کے باپ دادا سے ہمیں دین پہنچا ہے لیکن ان کے اولاد پر دین کی محنت نہیں ہوئی، تو ان کی نالائق اولاد ہمیں زمزم کا پانی پیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ ارے اس میں تو جراثیم ہے، یہ کیا اتنی بیوقوفی کر رہے ہیں؟ اگر میری بات اتنی سی اگر کافی ہے تو اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ومجدك. اللهم لا نحصي ثناء عليك. صحیح گناہ کرتے کرتے یا اللہ ہم نے گناہوں کے یا اللہ دفاتر سیاہ کر ڈالے، گناہوں کے دریا بہا دیے اور گناہوں کے پہاڑ ہم نے کھڑے کر دیے. تاہم یا اللہ ہمارے دل میں ایک اللہ اور معبود ماننے کے لائن سے تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ کسی کی ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے.
جس کو اے اللہ تو جانتا ہے، اور وہ بھی تیری توفیق سے ہوا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے کسی بھی غیر کے ہم بندے نہیں ہیں۔ اللہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اور گناہ کر کے ہم اپنے گناہوں پر خوش نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں پر یا اللہ رنجیدگی ہے، ہم اپنے گناہوں پر یا اللہ نادم ہیں، ہم اپنے گناہوں پر یا اللہ پشیمان ہیں۔ اے اللہ ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو اپنی دریائے رحمت سے اللہ تو معاف فرما دے۔ صغائر و کبائر، اعلانیہ و مخفی، خلوت میں کیے ہوئے، جلوت میں کیے ہوئے، زبان یا دل و دماغ یا اعضاء و جوارح سے کیے ہوئے، یا اللہ جہاں بھی جا کر ہم نے گناہ کیے ہیں، ہمارے سارے کے سارے گناہوں کی اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، اور تجھے معافی مانگنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے، اور جب یقیناً معافی مانگتے ہیں، اور یقیناً ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے غیر کے بندے نہیں ہیں، کسی بھی درخت کے، کسی بھی شجر حجر کے، کسی بھی بت کے، کسی بھی مورتی کے یا اللہ ہم بندے نہیں ہیں۔ ہم تو زمینوں اور آسمانوں کے مالک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے مصداق جو ذات ہے، اس کے ہم بندے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو یا اللہ بلا استحقاق معاف فرما دے، اپنا فضل کرم کرتے ہوئے ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کے سارے اثرات کو جو ہمارے دلوں میں ہے یا اللہ عافیت کے ساتھ ختم فرما دے، اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر اپنی نامرضیات سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت دینداری ہے، اے اللہ تو ہمیں دیندار بنا لے، تیری دین کی محنت کرنے والے بنا دے، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بال بچوں کو، ہماری اولاد کو اے اللہ تو دیندار بنا لے، ہمارے آنے والی نسلوں کو اے اللہ تو دیندار بنا دے۔ اے اللہ خوشحال زندگی اور کامیاب آخرت سے اللہ تو ہم سب کو ہمکنار فرما۔ اے اللہ تو اس دین کی محنت کو جہاں ہم لوگ پہنچے ہیں خصوصاً اپنی بارگاہ میں اللہ تو قبول فرما، یہاں سے دین کی بہترین شکلیں اور صورتیں اللہ تو جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ اس چھوٹے سے ننھے سے یا اللہ اس پودے کو یا اللہ تو برابر درخت بنا کر یا اللہ تو اس کو پھلدار بنا دے، یا اللہ تو اس کی بہترین جان پرداخت فرما، تمام شرور فتن سے اللہ تو پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، تمام جہاد سے، تمام شرور فتن سے اللہ تو پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہر بلا سے حفاظت فرما، کام کے کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما، فعالیت پیدا فرما، نشاط پیدا فرما، استخلاص کے ساتھ اللہ کام پر لگے جمے اڑے رہنے کی اللہ تو پوری توفیق عطا فرما۔ اس بستی پر اللہ خصوصی اپنا فضل اور کرم فرما، اس علاقے پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرما، یہاں آنے والوں کو اللہ تو قبول فرما، یہاں کے لیے محنت کرنے والوں کو قبول فرما، انتظام میں ساتھ دینے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ دام گیرے میں اللہ سکون ہے، یا اللہ امداد کرنے والوں کی امداد کو اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اپنی شان نشان دنیا اور آخرت میں اللہ ہم سب کو، ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ فتنوں کے فتنے سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، رخنہ اندازوں کی رخنہ اندازی حفاظت فرما، بری نگاہ والوں کی بری نگاہ سے حفاظت فرما، متعصبوں کی عصبیت سے، فریب کاروں کے فریب سے، اسکیم بازوں کی اسکیم سے اللہ تو پوری حفاظت فرما، ہماری دین کی حفاظت فرما، ہماری دین کے ماننے والوں کی حفاظت فرما، پورے عالم میں اللہ دینداری کی خوشگوار فضا کو اللہ تو قائم فرما دے، اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، تیرے دین کا کام کا کرنا آسان ہو جاوے، ایسی اللہ بہترین خوشگوار فضا یا اللہ تو اپنی قدرت سے اللہ تو پیدا فرما دے، اللہ شاہد اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی بازیابی فرما، تمام مساجد، مدارس، مکاتب، مراکز، تمام دینی محنتوں کی اور محنتوں کے کرنے والوں کے اللہ تو پوری حفاظت فرما۔ اللہ کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، سہولت کا، نرمی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو ہماری پکڑ نہ فرما، اے اللہ تو ہماری گرفت نہ فرما، اپنی پکڑ سے، اپنی گرفت سے، اپنے مواقع سے، اپنے معاوضہ سے، اپنے قہر سے اور اپنے غضب سے اے رحمان ہم سب کی پوری اللہ کی حفاظت فرما، ساری اللہ اہل ایمان کی تو پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ تجھ سے ڈرنے والے اور تیری ذات پر ایمان لانے والے یا اللہ پاک بندوں کے ہاتھوں میں اللہ ملکوں کے اقتدار عطا فرما کر یا اللہ تو دین کا کام کا کرنا اور دین پر رہنا یا اللہ تو آسان فرما دے، اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ تیرے سارے بندوں کے ساتھ یا اللہ تو اللہ رحم کا معاملہ فرما، اللہ تیری اللہ یہ ساری کی ساری مخلوق، ساری کی ساری انسانیت یا اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے بھولے بچے صحیح، یا اللہ تو ان پر رحم فرما، یا اللہ تو ان کو یا اللہ ہدایت عطا فرما کر خوشحال زندگی سے مالا مال فرما اور کامیاب آخرت سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ امت میں جو لوگ یا اللہ بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو اللہ محتاج ہے ان کے حاجت روائی فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضے ادا فرما،
جو بے نکاح ان کے نکاحوں کا انتظام فرما، جن کے نکاح کے بعد ازدواجی زندگی یا اللہ ان کی اچھی نہیں ہے، ان کی ازدواجی زندگی میں خوشگواریاں پیدا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کا اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے اے اللہ یا اللہ جو بے گھر ہے اللہ تو ان کے لیے گھر بنا دے، جن کے لیے اللہ جن کی معیشت یا اللہ تنگ ہے اللہ ان کے لیے حلال روزی روٹی کا اپنی طرف سے اللہ تو انتظام فرما کر تو اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کے دست نگر اور محتاج نہ فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو مذہب کے فضل و کرم سے اللہ تو قبول فرما، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا مانگ نہیں سکے ہیں غلط مانگا گیا بھول سے یا اللہ جو ہمارے حق میں دنیا اور آخرت میں بہتر ہو تو ہم سب کا مالک ہے، ہمارے اللہ ہمارے قریب سے بھی اللہ تو زیادہ بہتر ہے اور ہم پر تو زیادہ کریم اور شفیق ہے، آج تک تیرے کرم سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، آئندہ بھی اللہ تیری ذات کی طرف لالچ بری نگاہ سے اللہ ہم دیکھتے ہیں اور دو ہاتھ یا اللہ پھیلا کر تجھ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کسی اور کے محتاج نہ فرما کر یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو اللہ تو کامیاب فرما دے اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا